السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ آج کا موضوع ہے احکام عقیقہ۔ پہلے تو ہم نام کو صحیح پڑھنے والے بن جائیں۔ حقیقہ کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ عین سے عقیقہ صحیح کریں اس کو، اور اس کے بارے میں معلومات کریں کہ جب بچہ پیدا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لوگوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں اب کرنا کیا چاہیے، چونکہ انہوں نے وہ سبق پڑھا ہی نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے۔ تو میں نے سوچا کہ عقیقے کے بارے میں بتلا دیں۔ غور سے سنیے گا اور عمل کی نیت سے سنیے گا، اور دوسروں کو بھی بتلائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی عمل کریں، اور آپ کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو۔ تو عقیقہ کرنا سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے فتنے فساد کے زمانے میں جب لوگ میری سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں گے، ترک کر رہے ہوں گے، کوئی ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ 100 شہید جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے، جس نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہو، شہادت حاصل کر لی ہو، جنتی شہید جنتی ہے، جنت میں جائے گا۔ تو فرمایا عقیقہ کرنا سنت ہے، اور ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے، اور ہر سنت میں کامیابی کا یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہم سنت پر چلیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عقیقہ کرنا سنت ہے۔ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ پہلے سے تیاری کر لو، بچہ پیدا ہونے والا ہے، اسپتال میں 30-35 ہزار روپے خرچ کر دیتے ہو آپریشن میں، اور بچے کی پیدائش میں تمام خرچے ہو جاتے ہیں۔ 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر روزانہ یا مہینے میں 1-1 ہزار روپے جمع کیے جائیں تو 9 مہینے میں 9,000 ہو جائیں گے، آسانی ہو جائے گی۔ بچے کی خوشی ہے، نبی کی سنت ہے، بچہ پیدا ہوا تو ہم 7ویں دن بچے کا عقیقہ کر دیں، یہ افضل ہے۔ اور بچے کا بہترین اسلامی نام رکھیں۔ اکثر لوگ کیا سوچتے ہیں، یہ تو فلاں کا نام ہے، یہ تو فلاں نے رکھا ہے، یہ تو خاندان میں ہے ہمارے۔ نہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھے محمد، کوئی نام رکھے احمد، کوئی نام رکھے ابراہیم، اسماعیل، الیاس، یعنی نبیوں کے نام رکھے، صحابہ کے نام رکھے، پوری دنیا رکھے تو اللہ خوش ہوگا اس سے۔ ہم تلاش کرنے بیٹھ جاتے ہیں کوئی ایسا نام ہو جو کسی نے نہ رکھا ہو۔ ارے جب تم رکھ لو گے اور گاؤں میں جاؤ گے تو ہر شخص تمہارے بچے کے نام کو اپنا نام رکھ لیں گے، کسی کو منع تو نہیں کر سکتے آپ۔ تو کیوں نہ آپ جو ہے، اگر بیٹی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے بڑھ کر کس کی بیٹی ہوگی؟ ان بیٹیوں کے نام رکھو، صحابیات کے نام رکھو، لڑکا ہے تو نبیوں کے نام رکھو، صحابی کا نام رکھو، چاہے ایک گھر میں 10 لوگ ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی تشہیر کرو، اس کی شہرت کرو، اور پھر وہ تعلیم دو، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بچے کو دیندار بنائے۔ ہم تلاش میں لگ جاتے ہیں، بھائی فاطمہ حضور پاک کی بیٹی کا نام ہے، ارے بھی فلاں کا تو فاطمہ نام رکھا ہے۔ ارے تم نے کتنی بڑی جو ہے توہین کر دی، تم نے کتنا اس نام کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، سمجھے؟ اپنی مرضی سے کوئی نام نہ رکھو،
علماء سے پوچھ کے رکھو، علماء سے پوچھو کہ میرا لڑکا پیدا ہوا ہے کیا نام رکھیں، اور وہ بھی تقوی والا علماء ہو، جو نماز کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، باشرع ہو، اس سے پوچھو، اس سے پوچھا جائے، وہ صحیح رائے دے گا۔ ہم اپنی منمانی نہ کریں، پھر ہوتا کیا ہے، بچے بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں اور ماں باپ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے، تو بچے کا بہترین اسلامی نام رکھنا چاہیے، اور اس کا سر مونڈ کر بالوں کے برابر چاندی یا سونا وزن کر کے خیرات کر دینا چاہیے۔ اگر کسی مجبوری سے 7ویں دن عقیقہ نہ ہو سکے، کوئی مجبوری ہے نہ ہو سکے، تو جب بھی موقع ملے کر دے، اور جلدی کرے، دیر نہ کرے، تاخیر نہ کرے۔ اور بہتر یہ ہے کہ لڑکے کی جانب سے 2 اور لڑکی کی جانب سے 1 بکرا ذبح کرنا چاہیے، اس کی قربانی کی جائے، اور سر مونڈنے کے بعد زعفران لگا دینا چاہیے سر میں۔ اور عقیقے کے جانور کے لیے وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کے لیے ہوتی ہیں، بس۔ اور کوشش کرے کہ باپ خود ذبح کرے بکرا۔ ہاں، اتنی معلومات ہونی چاہیے، دعا کو یاد کر لینی چاہیے کہ عقیقے میں کیا دعا پڑھنی چاہیے، جو قربانی کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے وہی دعا پڑھنی چاہیے، اس کو یاد کر لینا چاہیے اور کرنا چاہیے، بہتر ہے۔ اگر زیادہ نہ کر سکو تو بکرا ذبح کے اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا جائے۔ اب یہ نہیں کہ ایک ایک بوٹی آپ نے پورے علاقے میں بانٹ دی، سمجھے، کہ کوئی کھا بھی نہیں سکا، اس کا بیچارہ سامان بھی نہیں مہیا کر سکا اس کا۔ کم سے کم ایک آدمی کو اتنا دیا جائے کہ اس کے گھر کے لوگ پکا کے کھا سکیں آسانی سے۔ ضروری سب کو دیا جائے، اس کے 3 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ غریبوں کے لیے اللہ کو دے دو، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک اپنے لیے رکھ لو۔ اور اگر اللہ نے اور وسعت دیے تو اس کو پکا کر دعوت دے دو اللہ کی رضا کے لیے، ورنہ کوئی ضروری نہیں۔ اپنی حسب استطاعت کرنا چاہیے آدمی کو، اور اس لیے بھی نہیں کرنا چاہیے یار میں عقیقہ کروں گا تو میرے لوگ آئیں گے تو جو ہمارے بچے کو کپڑا دیں گے، میرے بچے کو پیسہ دیں گے، یہ ساری بدعت ہے، اس بدعت کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ سب رسم و رواج ہے، اور اسلام میں رسم و رواج نہیں ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے، بچہ پیدا ہوا، اب جہالت ہے، دین نہیں، بھائی چھٹی کر دی جائے۔ تم اسلام میں نئی چیز نہ پیدا کرو، نئی چیز پیدا کر کے اپنے آپ کو جہنم کا گڈھا نہ بناؤ، جہنم کا ایندھن نہ بناؤ۔ کوئی رسم و رواج نہیں کرنی ہے، جو نبی نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور جس چیز سے نبی نے منع کیا اس سے باز آ جانا ہے۔ ہم نے اپنی مرضی سے دین میں کوئی نئی چیز نکالی، اسی کا نام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جائے گی، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ قطعاً یہ رسم و رواج نہیں ہونی چاہیے۔ ساری رسم و رواج کو ہمیں ختم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہر کام کو کرنا چاہیے، علماء سے پوچھ کر کے۔ ہمارا عمل کوئی شریعت نہیں ہے، شریعت تو وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، بتایا ہے جس چیز کو۔ آپ کی مسجد میں علماء حضرات ہیں، نہیں ہے تو دوسری مسجد میں علماء ہوں گے، ان سے آپ رابطے میں رہا کریں، سلام دعا رکھا کریں، کبھی کبھار ان کی دعوت بھی کر دیا کریں، اور ان سے دینی مسائل کو پوچھا کریں۔ ضروری ہے۔ 90% مسلمان ایسا ہے جو نبی کی سنتوں کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، اور اس امید میں بیٹھا ہے کہ اللہ میری مدد کرے۔ تو سن لو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سن لو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ محبت کرے اس کے لیے نبی پاک کی سنت کو
سنت پر چلنا ضروری ہے، آپ کی اتباع کرنا ضروری ہے. بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے ہوئے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور نہ اس سے اللہ راضی ہوں گے. اس لیے کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، کاروبار میں، نوکری میں، تجارت میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں، بچوں کی تعلیم و تربیت میں، لباس میں، شکل و صورت میں، گھر سے نکلنے میں، گھر میں داخل ہونے میں، بازار جانے میں، گاڑی پر بیٹھنے میں، گاڑی سے اترنے میں، ہر عمل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں زندہ کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ تعالی. ہم کسی کے عیب کو نہ دیکھیں، ہمارے اندر کتنے عیب بھرے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرمائے. اللہ کے کسی نافرمان کی دعوت کو قبول نہ کریں، اللہ کے باغی کو خوش نہ کریں، اللہ کے باغی کو خوش کر کے اپنے آپ کو اللہ سے ناراض مت ہونے دیں. اللہ ناراض ہو گیا تو کوئی تمہاری حفاظت نہیں کر سکے، قبر میں کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اس لیے جو اللہ کی نافرمانی کرنا ہے اس کو ہمیں سمجھانا ہے، بتانا ہے، نہیں مانے ہمیں اس سے علیحدہ ہو جانا ہے تاکہ اس کی نحوست پر جو اللہ کا عذاب اترے اس سے ہم بچ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.